السلام علیکم جی۔ ہمارے دوست سہیل طاہر صاحب واشنگٹن سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید کے درست مدعا اور صحیح فہم تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی اس وقت تک آپ اس کی زبان کو نہ جانتے، یعنی اس کے جو اسالیب ہیں، اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے، اس سے ذوق آشنائی آپ کی نہ ہو تو آپ اس وقت تک قرآن مجید کی شرح و وضاحت یا اس پر تدبر نہیں کر سکتے۔ آپ کو پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ قرآن کی زبان کیا ہے، اس کا بات کرنے کا انداز کیا ہے، اس کے اسالیب بیان کیا ہیں۔ پھر غامدی صاحب اپنی بات کی وضاحت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی جو زبان ہے عربی زبان ہے یقینی طور پہ، لیکن یہ وہ عربی نہیں ہے جو حریری و متنبی یا زمخشری و رازی یا مصر و شام کے آج کے اخبارات میں لکھی یا پڑھی جاتی ہے، بلکہ یہ عربی معلّہ ہے، ایک مختلف قسم کی عربی ہے۔ اس سے سہیل طاہر صاحب نے سوال اٹھایا، اور بہت اچھا سوال ہے ان کا، کہ وہ کیا جوہری فرق ہے جو حریری و متنبی، زمخشری و رازی اور مصر و شام کے اخبارات اور قرآن مجید کی عربی کے اندر ہے، یعنی دونوں عربی زبان کے اندر ہیں، تو عربی زبان کے اندر ہونے کے باوجود وہ کون سا ایسا جوہری فرق ہے، اس کو مثالوں سے واضح کر دیں۔ تو اس حوالے سے میری جو طالب علمانہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو بہت غور و فکر کے ساتھ جان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کمپیریزن کر کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کی زبان مختلف ہے اور باقی عربی زبان کے اندر لکھے جانے والے لٹریچر کے اندر جو زبان زیر بحث ہے وہ مختلف ہے، تو یہ ایک ہولسٹک، یہ ایک من حیث المجموعی موازنہ کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ کہ اجزاء کے اندر اتر کے آپ یہ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ بات یوں کہی گئی ہے اور زمخشری نے اس بات کو مختلف انداز میں کہا ہے، یا متنبی یا راجی اس کو کہتے ہیں تو یہ مختلف انداز ہوتا، بلکہ یہ مجموعی طور پر ان حضرات کے ہاں جس طریقے سے کلام تشکیل پا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کلام تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ پہلی چیز ہے الفاظ کا انتخاب، دوسری چیز ہے جملے کی ساخت، اور تیسری چیز ہے بات یا گفتگو کا آگے بڑھنے کے مراحل یا طریقہ کار۔ یہ تین چیزیں ہیں جس سے کوئی کلام تشکیل پاتا ہے۔ تو ان تین چیزوں کو مجموعی طور پر آپ موازنہ کر کے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کی زبان اور جو باقی عربی زبان کے لٹریچر میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ اس کو اگر آپ سادگی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کے اندر اس بات کو اپلائی کر کے دیکھیں۔ مثلا ایک ہمارے ہاں زبان کا معیار ہے جو خطوط غالب کے اندر کار فرما ہے، ایک زبان کا معیار ہے جو میر احمد دہلوی کی باغ و بہار کے اندر کار فرما ہے، ایک ہمارا زبان کا معیار ہے جو عبدالحلیم شرر کے یہاں کار فرما ہے۔ یہاں سے زبان کا ایک اسلوب اور ایک محاورہ اور ایک بیان کا انداز پیدا ہوتا ہے۔ یہ آگے بڑھتے 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 یہاں پر آ جاتا ہے جہاں پر آپ نوائے وقت کا اداریہ پڑھتے ہیں۔ اب نوائے وقت کے اداریے میں بھی اردو لکھی ہوئی ہے، اور خطوط غالب اور میر امن دہلوی کی لٹریچر میں بھی اردو لکھی ہوئی ہے، لیکن ان دونوں کی اردو میں ایک جوہری فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ وہاں الفاظ کا انتخاب، وہاں جملوں کی ساخت اور وہاں بات کو آگے بڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ باہمی طور پر مختلف ہے۔ تو آپ مثلا اگر دیکھیں حریری کو دیکھیں تو حریری ایک خاص دور کے اندر ایک خاص انداز سے گفتگو کرنے کا نام ہے۔ مثلا حریری جو ہیں ان کے مقامات بہت مشہور ہیں، انہوں نے اپنے سفر کے احوال کو بیان کیا ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر عبارتوں کے اندر ایک مسجع اور مقفع اور قافیہ بندی نہیں، نثر کے اندر قافیہ بندی کا ایک پرتکلف اسلوب وہ اپناتے ہیں۔ مثلا آپ حریری کا مقدمہ کھولیں تو بات شروع یہیں سے کرتے ہیں کہ اللہم نحمدک علی ما علمت من البیان والحمت من التبیان کما نحمدک علی ما اسبغت من العطاء واسبلت من الغطاء ونعوذ بک من شر اللسن وفضول الحسر ونعوذ بک من معرۃ اللکن وفضول الحسر۔ تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر ایک تکلف ہے، قافیہ بندی نثر کے اندر لائی جا رہی ہے، الفاظ کا ایک گورکھ دھندا ہے۔ تو یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک اسلوب بیان ہے جس سے حریری کا شاکلہ بنتا ہے۔ تو اب اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، جب آپ پڑھیں گے اس کو تو آپ کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر یہ تکلف نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر یہ لفاظی نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر محض وزن پیدا کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے الفاظ لانا نہیں ہے، بلکہ اس کا محاورہ، اس کے اسالیب حریری سے مختلف ہے۔ آپ متنبی کو دیکھیں، متنبی ایک شاعر ہے،
اس دور کے شاعر ہیں جس دور کے اندر لوگوں کے جذبات دبے ہوئے ہیں اور اب ان کا اظہار ہوا چاہتا ہے. تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں درباری شاعر جو تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، تو وہ الفاظ کے گورکھ دھندا اور غیر معمولی اظہار سے لوگوں کی تعریف بھی کر رہا ہے، لوگوں کی مدح سرائی بھی کر رہا ہے، لوگوں کی حجو بھی کر رہا ہے اپنے مخالفین کی. تو اس کے ہاں کیا چیز ہے؟ اس کے ہاں اگرچہ زبان میں بات ہو رہی ہے، لیکن وہ زبان اس طریقے سے تشکیل پاتی ہے کہ وہاں پر مدعا در حقیقت پیچھے چلا جاتا ہے اور جذبات اور مبالغہ اور شدت یہ سامنے آ جاتی ہے. آپ زمخشری کو دیکھیں، آپ رازی کو دیکھیں، وہ دور متوسط کے لوگ ہیں. ان کی زبان اس وقت گفتگو ہو رہی ہے ان کی زبان میں جس وقت زبان خود بہت سارے قاعدوں میں ڈھل چکی ہے. زبان کی گرامر جو ہے وہ باقاعدہ کتابوں کی صورت میں مدون ہو کے سامنے آ چکی ہے. تو اب یہ لوگ جب بات کر رہے ہیں تو ان کے ہاں اس کی بہت رعایت ہے، یعنی ایک نوعیت کی نصابی زبان ہے یا ایک نوعیت کی منطقی زبان ہے جو نثر کی ایک رواں دواں اسلوب میں بات کرتی ہے. تو آپ ان کو جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حریری و متنبی کے یہاں ایک الفاظ کی بھرمار ہے، لفاظی ہے، ایک پرکشش مسجع اور مقفع عبارات ہیں، قافیہ بندی ہے، ایک موزونیت ہے. لیکن یہاں پر آئیں گے تو ایک رواں دواں منطقی نثر ہے، نصابی انداز میں بات سمجھائی جا رہی ہے، وضاحت ہے. اس سے آگے بڑھیں گے تو مصر و شام کے اخبارات آپ کو ملیں گے. وہ مصر و شام جہاں پر استعمار نے حکومتیں کی ہیں، نئی زبانوں سے عربی کا اختلاط ہوا ہے. پھر اس کے بعد وہ زبانیں ان لوگوں کی زبان پر آ گئی ہیں جن کو اصلاً زبان اور عربی کے جو قواعد ہیں ان سے کوئی واقفیت نہیں ہے. تو وہاں پر وہ زبان عامیانہ سطح پر آ گئی، دارجہ بن گئی ہے. وہ زبان سلینگ لینگویج کی طرز پہ آ گئی، ان میں دوسری زبانوں کا اختلاط ہو چکا ہے. تو وہ اب اس اصل صورت میں باقی ہی نہیں رہی جس صورت میں زبان عربی باقی تھی. تو ان تینوں کو آپ دیکھیں، حریر و متنبی کو دیکھیں، زمخشری اور رازی کو دیکھیں، مصر و شام کے اخبارات کو دیکھیں، تو آپ کو یہ بات جب آپ ان کو پڑھتے ہیں، دقت نظر سے ان کے لٹریچر پہ غور کرتے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان سب کا ایک محاورہ ہے، ان سب کا ایک اسلوب ہے. وہ اسلوب قرآن مجید سے مختلف ہے. جب ہم کہتے ہیں مختلف ہے تو وہ مختلف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ عربی جس طریقے سے زبان کام کرتی ہے وہاں قرآن میں ایسے کام نہیں کر رہی، وہاں بھی فعل ہے، قرآن میں بھی فاعل ہے، قرآن میں بھی سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے اور پریپوزیشنز ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن الفاظ کا انتخاب کیا ہے، جملوں کی ساخت کیا ہے اور کلام آگے کیسے بڑھ رہا ہے. مثلا آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں تو آپ کو جا بجا کمپیریزن، تقابل نظر آئے گا. آپ کو جا بجا اومیشن یعنی حذف نظر آئے گا. آپ کو پرسویشن، ترغیب نظر آئے گی. آپ کو مثلا قرآن مجید کے اندر سمبلزم، تمثیل نظر آئے گی. آپ کو قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک بات کو کہہ کر پورے نقطہ نظر کو بیان کر دیں، یعنی ایک ایلیمنٹ سے پوری چیز کو مجسم کر کے آپ بیان کر دیں. تو یہ قرآن مجید کی زبان کہہ جا. آپ کو وہاں استدراک نظر آئے گا، کنجکشن نظر آئے گی کہ ایک بات جو مخاطب کے ذہن میں تھی، سوال نہیں کیا تھا اس نے، لیکن وہ متکلم کے پیش نظر ہے تو اس نے بغیر کسی تمہید کے اس کو بیان کر دیا. تو یہ اومیشن، یہ پرسویشن، یہ کمپیریزن اور یہ جو تقابل کا اسلوب ہے، یہ جو استدراک کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو قرآن مجید میں نظر آئیں گی. پھر آپ وہاں دیکھیں الفاظ کا کیا انتخاب ہے. وہ الفاظ وہ ہیں جو اس زمانے کی عربی میں، قرآن مجید نے خود بھی اس کو بیان کیا کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان العربی المبین، یعنی عربی مبین کے اندر نازل. وہ عربی جو ایک واضح عربی ہے، وہ زبان جو اس زمانے کی زبان ہے، اس زمانے کا محاورہ ہے. اسی لیے غامدی صاحب اور فکر فرائی کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن مجید کے اندر جو زبان، جو ذخیرہ الفاظ جو استعمال ہوا ہے اس کا ملکہ، اس کا درد پیدا کرنا ہے تو عہد جاہلی کا ادب پڑھے. یہ وہ ادب ہے جو اس زمانے کی حرکیات، اس زمانے کے سماج کے اندر کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے اسٹریسز پیدا کیے جاتے ہیں، اس کو بیان کرتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے لوگوں کی اٹریکشن قائم ہوتی ہے. اس طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر قسمیں ہیں. قسم کو وہ اسلوب جو اس تمدن میں بہت غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. تو جب ان کا موازنہ کرتے ہیں حریری و متنبی اور زمخشری اور رازی اور مصر و شام کے اخبارات سے، تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ ایک بالکل دوسرے انداز کی زبان. اگر آپ اس کو صرف تمثیل کے طور پر یا مثال سے سمجھنا چاہیں تو وہ اس سے قریب ہے جو خطبہ کا گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے. اور خطبہ بھی وہ جو عہد عتیق کے خطبہ، یعنی ببلیکل عہد کے اندر جس طریقے سے بات کی جاتی رہی ہے، خود قدیم صحائف خصوصاً بائبل کے اندر اور بائبل کی جو ہسٹری کا پارٹ ہے
اس میں جس طریقے سے بات کی جاتی رہی ہے وہی اسلوب ہے جس کو آگے اپنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا انداز خطبے کا سا انداز ہے، کیونکہ اصلاً اپنی ساخت کے لحاظ سے وہ نثر ہے، لیکن وہ نثر یوں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر قافیہ بندی بھی ہے، اس کے اندر ایک موسیقیت اور موزونیت بھی ہے۔ تو جب نثر اور شاعری دونوں کے امتزاج سے ایک ایسا کلام جس کے اندر پرسویشن، جس کے اندر امیجن، جس کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں بات کا التفات ہو رہا ہے، مخاطبین بدل رہے ہیں، استدراک آ رہا ہے، تو یہ در حقیقت ایک خطیبانہ کلام، عہد عتیق کے خطباء کا کلام۔ آپ اگر جاہلی ادب کے خطابات پڑھیں جو اب مرتب ہو کے بعد اچھی صورتوں میں شامل بھی ہو کے آ چکے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود قرآن سے پہلے جس انداز سے خطبے دیے جاتے تھے، قرآن مجید کی زبان کا اسلوب اور انداز بھی وہی ہے۔ تو خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں، یہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی زبان کا ذوق آشنا ہونا چاہیے، یہ وہ عربی نہیں ہے جو حریری و متنبی لکھتے یا زمخشری و رازی لکھتے ہیں، مصر و شام کے اخبارات میں لکھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی زبان کے الفاظ، قرآن کی زبان میں جملے کی ساخت اور قرآن کے کلام کے اندر آگے بڑھنے کے جو مراحل اور اس کا جو طریقہ اور اس کا جو اسلوب ہے، وہ جو عربی کا لٹریچر ہمارے سامنے ہے، جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ بڑے لوگ، اس سے مختلف ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ زبان کا اچھا علم ہمیشہ اپنے حاضر اور موجود سے ہی آدمی حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک عربی جاننے والا اخبارات ہی پڑھتا ہے عربی کے، اس کے بعد وہ زمخشری و رازی کو ہی پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ حریری و متنبی کو ہی پڑھتا ہے۔ بلکہ موجودہ دور کے اندر بھی یوں نہیں ہے کہ حریری و متنبی اور زمخشری و رازی کے بعد عربی زبان موجودہ دور میں بالکل دارجہ اور عامیہ بن کے رہ گئی ہے، بلکہ ہر دور کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں جو قرآن کی جو اصل زبان ہے، جو عربی کا اصل اسلوب ہے اور عربی کا اصل محاورہ ہے، جو کلاسیکل زبان کہلاتی ہے، اس کو محفوظ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آپ موجودہ دور میں بھی دیکھیں تو اصحاب المحافظین پورا ایک گروہ ہے ادبا کا جو اسی کلاسیکل انداز اور محاورے اور اسلوب کو لے کر گفتگو کرتا ہے۔ طه حسین ہیں، عباس محمود عقاد ہیں، لطفی منفلوطی ہیں، حافظ ابراہیم ہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو زبان ہے وہ کام کس طرح کرتی ہے، لیکن قرآن کی زبان کی جو ذوق آشنائی ہے وہ برسوں کے بعد اور بڑی محنت کے بعد اور بڑی دقت نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور وہ ان سب کو پڑھ کر ہی آپ پہنچتے ہیں اس جگہ تک جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی زبان کیا ہے۔ یعنی ان سب کو یوں نہیں ہے، اس عبارت کا مقصد غامدی صاحب کا یہ نہیں ہے کہ ان کی عربی مختلف ہے، قرآن کی مختلف ہے، لہذا ان کو نہ پڑھیں۔ انہی کو پڑھا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ عربی زبان کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، مختلف ادوار میں اس نے کس طریقے کی پریزنٹیشنز اپنائی ہیں۔ اور پھر جب آپ اس سطح سے گزر کے وہاں جائیں گے جہاں پر جاہلی ادب کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کی زبان کس نوعیت کی۔ تو یہ وہ بات ہے جو غامدی صاحب اپنی کتاب میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔